اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں پہ بھی رہیں خیریت سے رہیں۔ آج کی اس کہانی میں ایک قدرت کے معجزے کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے وہ بہت بڑے بڑے معجزے دکھاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک حاجی صاحب کا واقعہ ہے، ایک حاجی صاحب کی کہانی ہے، ایک حاجی صاحب کی آپ بیتی ہے کہ وہ کافی بیمار تھے۔ کئی سالوں سے ہر ہفتے پیٹ میں 4 بوتل پانی نکلواتے تھے، یعنی ان کے پیٹ میں پانی پڑ گیا تھا تو ان بیچاروں کو ہاسپٹل جانا پڑتا تھا اور وہ وہاں پہ اسپیشل جا کے اپنے پیٹ کو خالی کرواتے تھے اور پانی نکلواتے تھے۔ اب ان کے گردے واش ہوتے ہوتے ختم ہو چکے تھے۔ ایک وقت میں ایک آدھا سلائس ان کی غذا تھی، وہ بیچارے کچھ زیادہ کھا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ جو کھاتے تھے وہ الٹا کھانے سے وہ ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ سانس لینے میں بھی کافی دشواری کا سامنا تھا، سستی تھی، سہارے کے بغیر چل بھی نہیں سکتے تھے۔ تو ایک دن چودھری صاحب ان کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں سہارے کے بغیر چلتے دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے دور سے ہاتھ ہلا کر چودھری صاحب کا استقبال کیا اور چہل قدمی کرتے کرتے حاجی صاحب نے 10 چکر لان میں لگائے، پھر مسکرا کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ ان کی گردن میں صحت مند لوگوں جیسا تناؤ تھا، یعنی وہ بالکل ایکٹیو نظر آ رہے تھے، بالکل ایسے فٹ لگ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بیمار ہیں ہی نہیں، جبکہ تھوڑا ٹائم پہلے تک وہ اتنے بیمار تھے کہ وہ اپنے گردوں کا پانی نکلوانے کے لیے ہاسپٹل جاتے تھے۔ اب جب چودھری صاحب نے بھی ان کو ایسے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، بالکل فٹ ہیں، ان کو کوئی مسئلہ مسائل بھی نہیں ہے، تو چودھری صاحب نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب یہ کیا معجزہ ہے، یہ کیسے معجزہ ہوا؟ کوئی دوا، کوئی دعا، کوئی تھراپی، آخر یہ کمال کس نے دکھایا؟ تو حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ہاتھ میں ایک ایسا نسخہ آیا ہے کہ اگر یہ دنیا کو معلوم ہو جائے تو سارے ڈاکٹر حکیم بے روزگار ہو جائیں، سارے ہسپتال بند ہو جائیں اور سارے میڈیکل سٹوروں پر تالے لگ جائیں۔ حاجی صاحب نے فرمایا، میرے ملازم کی والدہ فوت ہو گئی، میرے بیٹوں نے عارضی طور پر ایک 6-7 سالہ بچہ میری خدمت کے لیے دیا۔ میں نے ایک دن اس بچے سے پوچھا کہ آخر کس مجبوری کی بنا پر تمہیں اس عمر میں میری خدمت کرنا پڑی؟ یعنی وہ بچہ اتنی چھوٹی سی عمر میں آخر اس بیچارے کو کیا مجبوری ہے کہ وہ ان کے حاجی صاحب کی خدمت کر رہا ہے؟ تو وہ بچہ پہلے تو خاموش رہا، سوچتا رہا، پھر سسکیاں بھر کر بولا کہ ایک دن میں گھر سے باہر تھا، میرے ابو امی بھائی بہن سب سیلاب میں بہہ گئے، میرے مال مویشی زمین پر رشتہ داروں نے نہ قبضہ کر لیا، اب میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، مجھے تو اب صرف 2 وقت کی روٹی اور کپڑوں کی عوض آپ کی خدمت پر مامور کیا گیا ہے، اور مجھے آپ سے کچھ زیادہ چاہیے بھی نہیں کیونکہ میرا جو کچھ تھا وہ بہہ گیا، میرے گھر والے، میرے رشتہ دار، اور میں اکیلا ہوں بس، اور جو کچھ تھا وہ زمین وغیرہ وہ رشتہ داروں نے لے لی، قبضہ کر لیا۔ تو یہ سنتے ہی حاجی صاحب کا دل بڑا خراب ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا تم پڑھو گے؟ بچے نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ حاجی صاحب نے مینیجر سے کہا کہ اس بچے کو شہر کے سب سے اچھے سکول میں داخل کراؤ۔ بچے کا داخل ہونا تھا کہ اس کی دعاؤں نے اثر کیا، قدرت مہربان ہو گئی حاجی صاحب پر، اور اس کے بعد حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے 3 سالوں کے بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا، سارے ڈاکٹر اور گھر والے حیران تھے۔ اگلے روز اس یتیم بچے کو ہاسٹل میں داخلہ دلوایا اور بغیر سہارے کے ٹوائلٹ تک چل کر گیا، یعنی حاجی صاحب نے جو ہی اس کا داخلہ شاخلہ ہو گیا اور اس کے بعد حاجی صاحب بالکل فٹ ہو گئے۔ تو میں نے مینیجر سے کہا کہ شہر سے 5 ایسے اور بچے ڈھونڈ کر لاؤ جن کا دنیا میں کوئی نہ ہو، جو تنہا ہوں، جو بیچارے لاوارث ہوں، یا جن کو پڑھائی کا شوق ہو اور وہ پڑھ نہ سکتے ہوں۔ پھر ایسے بچے لائے گئے، انہوں نے حاجی صاحب نے کہا کہ اسی سکول میں داخل کراؤ جو بہت اچھا سکول ہے۔
ایسے نہیں کہ بس ان کا ٹوٹل پورا کرنا ہے، بلکہ ان کو بھی بہت اچھے اسکول میں داخل کراؤ۔ انہیں بھی اسی اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں۔ حاجی صاحب چودھری صاحب کو بتا رہے ہیں کہ آج میں بغیر سہارے کے چل رہا ہوں، فل ہو کر کھانا کھاتا ہوں، سیر ہو کر کھا پی رہا ہوں، اور کہہ کے بھی لگا رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، چہل قدمی بھی کر رہا ہوں۔ حاجی صاحب سینہ پھلا کر گلاب کی کیاریوں کی طرف چل دیے اور فرمایا، میں اب نہیں کروں گا جب تک یہ بچہ میرے قدموں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ حاجی صاحب گلاب کی کیاریوں کے قریب رک گئے اور ایک عجیب فکرہ زبان پر لائے۔ وہ کیا تھا کہ قدرت یتیموں کو سائے دینے والے درختوں کے سائے لمبے کر دیا کرتی ہے۔ تو اس کہانی سے حاجی صاحب نے ایک یتیم کی چھوٹی سی خدمت کر کے اپنے آپ کو صحت مند پایا، اور اس کے بعد جب ان کو لگا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے تو انہوں نے حاجی صاحب نے باقی بچوں کو بھی بلایا۔ تو ایک یتیم کی خدمت نے حاجی صاحب کو بیماریوں سے نجات دلا دی، دوائیوں کا خرچہ بھی بچ گیا، صحت مند بھی ہو گئے، کھانے پینے بھی لگے، زبان کا ذائقہ بھی واپس آ گیا، اور تندرست بھی ہو گئے۔ تندرستی واقعی ایک ہزار نعمت ہے، لیکن بغیر علاج کے یہ تو ایک قدرت کا کرشمہ ہے۔ وہی ہسپتال جانے سے اب بالکل پرہیز ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے بڑے بڑے معجزے دکھاتا ہے۔ اب انہوں نے ایک چھوٹا سا کام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دے دی، تندرستی دے دی، حاجی صاحب فٹ ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ قدرت واقعی اپنے معجزے دکھاتی ہے، اور بات صرف ہے یقین کی۔ اگر ہمارا یقین اللہ پر ایسا پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے معجزوں کو آج بھی ایسے ہی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ میں اور آپ ہم سب بھی ارادہ کریں کہ ہم بھی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا اللہ کا معجزہ ضرور دیکھیں گے، اور کوئی بھی ایسا یتیم ملا تو اس کی مدد ضرور کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔